جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی آج آپ لوگوں کے سامنے ایوننگ پرائم ٹائم میں، جو ایک ہی ہے سنڈے کی وجہ سے، اہم ترین خبریں، تفصیلات، وائرل ویڈیوز، کچھ تصویروں کے اوپر تنقیدی تبصرہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بتاؤں گا کہ کس طرح سے کشمیر سے پیلٹ گن سے زخمی کچھ نوجوانوں کی تصویریں آ رہی ہیں جو آپ کو حیران پریشان کر دیں گے۔ اڑیسہ میں سیلاب کی شکل و صورت کی بھی کچھ تصویریں آئی ہیں۔ چائنا سے uyghur مسلمانوں کو گرفتار کر لیے جانے کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو پوری دنیا کو دکھانا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے چائنا میں uyghur مسلمانوں کے ساتھ۔ میں آج محرم کی بھی بات کروں گا، یوم عاشورہ ہے، آپ جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ چائنا کیا شرارت کردہ ہے سرحدوں پر، دوسری جانب ہندوستان میں کووڈ-19 کے مریضوں کی تعداد میں ایک طرف لگاتار اضافہ ہو رہا ہے، بے روزگاری ہے، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کتے پالنے کی بات کر رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں پر چرچا ہوگا، گفتگو ہوگی، بحث ہوگی۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں، اور ادارے کو مضبوط کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اور اس کی تفصیلات یہاں نیچے پٹے میں دی جا رہی ہے۔ ناظرین، آئیے سب سے پہلے میں آپ کو لے چلتا ہوں کشمیر۔ یہ ہولناک، اندوہناک، ہیبتناک تصویروں کو آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں کی فوجیوں کی جانب سے پیلٹ گن کا استعمال کیا گیا جب ہمارے شیعہ برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ محرم کے مہینے میں ایک خصوصی اپنے پروگرام میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، اور اس دوران انہوں پر الزام لگایا گیا کہ وہ آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے ان پر فوج نے، پولیس نے پیلٹ گن کا استعمال کیا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کشمیر میں۔ آپ احتجاجیوں کو روکنے کے لیے کیا اس قدر ظلم و ستم ڈھائیں گے کہ جو ان کی جانیں ہی لے لیں گے، اور پھر ان کو زندہ ہوتے ہوئے بھی مردے کی حالت میں جینے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ تصویریں یہی بیان کرتی ہیں۔ صرف مسلمانوں کے ساتھ کیوں؟ آئیے میں ایک یہ دکھاتا ہوں، یہ نہیں کہا۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کیا سرخی ہے۔ جگناتھ کی یاترا کے لیے، جو کہ پوری میں واقع ہے ایک مندر، اجازت دے دی جاتی ہے پوجا کے لیے، یاترا نکالنے کے لیے، لیکن مسلمانوں کے لیے کوئی جلوس نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ آئیے ایک اور دیکھ لیجئے۔ تروپتی ٹیمپل میں 743 سٹاف کووڈ پازیٹیو ممبرز ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو پوجا پاٹ کرنے کی اجازت مل جاتی ہے، لیکن محرم کے تعزیہ میں جب جلوس نکالا جاتا ہے ماتم والا، اس میں صرف آزادی کا نعرہ لگانے پر ان کو پیلٹ گن سے زخمی کر دیا جاتا ہے۔ میں اس پر کچھ تبصرہ نہیں کروں گا، آپ خود کشمیر کے حالات کا ان تصاویر سے اندازہ لگا لیں۔ وہیں دوسری طرف، ایک طرف کشمیر لہولہان ہے، NEET کے ایگزامز کو لے کر کے طلبہ پریشان ہے۔ کورونا کے امراض کا جو تازہ آج رپورٹ آئی ہے، 24 گھنٹوں کے دوران 78,761 نئے کیسز درج ہوئے ہیں اس وقت ہندوستان میں، صرف 24 گھنٹوں میں، اور مجموعی طور پر 35 لاکھ سے زیادہ متاثر ہیں، اور کل تعداد بڑھ کر کے اس وقت 35,42,734 ہو گئی ہے، جو کورونا انفیکشن کی تعداد ہے اس وقت ہندوستان میں، اور فعال کیسز 7,65,302، اور جن لوگوں کو علاج کے بعد اسپتال سے فارغ کر دیا گیا 27,13,934،
اور جو اپنی جان گنوا چکے ہیں کورونا مرض کی وجہ سے، اس کی پوری ہندوستان سے جملہ تعداد 63,498 ہے۔ یہ ہے کورونا اپڈیٹ۔ دوسری جانب NET کے ایگزامز کو لے کر کے ہم نے لمبی وہ کہانیاں سنا دی کہ لوگ کس طرح مجبور ہیں ایک پرائم ٹائم میں۔ بے روزگاری کا کیا عالم ہے آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت کس چیز پر بات ہونی چاہیے؟ بحیثیت PM ہونے کے ان مسائل پر گفتگو ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ آج من کی بات کرنے کے لیے PM صاحب سامنے آئے تو بتائے کیا کہہ رہے ہیں؟ کتوں کو پالیے۔ آپ پوری تقریر اٹھا کر کے سن لیجئے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ اس وقت ہندوستان میں جو حکمرانی چل رہی ہے وہ کہیں عوام کے ساتھ کھلواڑ تو نہیں کر رہی ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے الگ الگ انداز میں 2 کتوں کا حوالہ دے کر کے لمبا سا بیان دیا ہے، لیکن کیا ان حالات میں جو حالات اس قدر جو ہے ناگزیر ہو چکے ہیں، ہندوستان کے حالات اس قدر بھیانک ہو چکے ہیں، کورونا کو لے کر کے ہو یا زمینی سطح پر کشمیر کے حالات ہوں، باڑھ کی وجہ سے اڑیسہ کی وہ تصویریں دکھائیے جو اس وقت آ رہی ہے باڑھ کی، یہ دیکھ لیجئے اڑیسہ سے آئی ہوئی تازہ تصویریں کٹک میں۔ لوگوں کو رہنے کے لیے سروں پر چھت نہیں ہے۔ ہندوستان کا لگ بھگ کئی بہت بڑی ریاستوں میں اس وقت 35% وہاں کی الگ الگ اضلاع سے تعلق رکھنے والے وہ علاقے جو ندی نالوں کے کنارے رہتے ہیں باڑھ اور سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں۔ یہ آج کی تازہ تصویریں ہیں جو اڑیسہ سے آئی۔ ایسے حالات میں اگر آپ کا PM کھڑے ہو کر یہ کہے کہ کتوں کو پالیے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میری ذہنیت کا حال کیا ہے اس وقت۔ بہرکیف ناظرین، آپ خود تبصرہ کر لیں، مجھے اس میں زیادہ جانا نہیں ہے۔ ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں، چائنا سے آ رہی ہے۔ ویغور مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے چائنا میں، یہ آپ لوگوں کے سامنے میں بارہا بلکہ کئی پرائم ٹائم میں تفصیلات کے ساتھ رکھ چکا ہوں، اور میرے اسپیشل پروگرام بھی اس پر ہو چکے ہیں۔ ایک اور تازہ یہ ویڈیو اس وقت آ رہی ہے، پیچھے ہاتھ باندھ کر کے سروں کو ڈھانپ کر کے جو قطار در قطار 2 محافظوں کی حفاظت میں جن لوگوں کو لے جایا جا رہا ہے بڑی بے دردی کے ساتھ، یہ دردناک منظر آ رہا ہے چائنا کے ایک علاقے سے جہاں پر ویغور مسلمانوں کو ڈیٹینشن سینٹر میں، یعنی اگر آپ کہیں گے کہ جو ایک جہنم میں لے جایا جا رہا ہے تو شاید اس میں غلطی نہیں ہوگی۔ یہ ویڈیو امریکہ سے اس وقت شیئر کی جا رہی ہے اور مختلف طور پر اس کو پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ چائنا جن ویڈیوز کو دکھاتا نہیں ہے ساری دنیا کو، اپنا ظلم اور جور اور ساری چیزیں جو ہے چھپا کر کے رکھتا ہے، میڈیا پر کنٹرول اس نے رکھا ہوا ہے، ایسے میں اس طرح کی تصویریں نکل کر کے سامنے آتی ہیں تو وہاں جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم جاری ہے وہ ایک ایک کر کے نکل کر کے سامنے آتا ہے۔ یہ ویڈیو اس وقت بہت زیادہ وائرل بھی ہو رہی ہے۔ ناظرین آئیے، اسی درمیان میں بھارت سے بھی خبریں آ جاتی ہیں کہ کس طرح سے چائنا سرحد میں بھارت کے خلاف سازشیں رچ رہا ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازع دن بدن سنگین صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ مودی حکومت بھلے ہی چین کو لے کر ملک کے سامنے پوری سچائی نہیں بتا رہی ہے، لیکن سرحد پر ڈریگن لگاتار اپنی سازشیں رچ رہا ہے۔ لداخ یا لیسی پر کشیدگی کے درمیان چین اپنی طرف LSP میں تعمیراتی کام کی سرگرمی جاری رکھے ہوئے۔ چین کی سازش کا پتہ کئی بار سیٹلائٹ تصویروں سے چل چکا ہے اور کئی میڈیا والے اس کو دکھا چکے ہیں۔ سیٹلائٹ تصویروں سے انکشاف ہوا ہے کہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی ڈوکلام اور ناکولا پر میزائل سائٹ بنانے میں مصروف ہے۔ ان علاقوں پر چین اپنے ہوائی دفاعی سسٹم کو بہتر کرنا چاہتا ہے۔ یعنی صاف واضح ہے کہ آپ کسی ملک کے سرحد پر آ کر کس طرح کا دفاعی سسٹم اگر بنا رہے ہیں تو پھر آپ کی نیت میں کھوٹ ہے۔ خبر ہے کہ ان سائٹس پر چین اپنے ایئر ڈیفنس کو مضبوط کرنے کے لیے میزائل ڈیفنس سسٹم لگا سکتا ہے۔ اوپن سورس ہینڈل نے چین کی اس حرکت کا انکشاف کیا ہے اور اس نے سیٹلائٹس امیج ایکسپرٹ کے ساتھ جانچ میں انکشاف کیا ہے کہ میزائل سائٹ کی لوکیشن ڈوکلام میں چین، بھوٹان اور ہندوستان کے درمیان بنے ٹرائی جنکشن کے قریب ہے۔ قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ اسی جگہ پر 2017 میں ہندوستان اور چین کے درمیان ٹکراؤ ہوا تھا۔ اس دوران دونوں ممالک کی فوجیں تقریباً 2 مہینے تک آمنے سامنے رہی تھی۔ تو جو کشیدگی ہے اس وقت بھارت اور چین کے درمیان میں، اس درمیان میں الگ الگ سرحدوں پر جو جس طرح کی دفاعی سسٹم کے لیے الگ الگ منصوبے چائنا حکومت اس وقت کر رہی ہے، اس بات کو لے کر کے بھی جو ہے بہت زیادہ تشویش ظاہر کی جا رہی ہے۔ ناظرین آئیے میں آپ کو سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی پر جو فساد مچا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، اسٹاک ہوم
سویڈن کے شہر مالمو میں قرآن پاک کو جلانے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں مسلمان سڑکوں پر اتر آئے اور زبردست احتجاج کیا ہے۔ اس دوران کئی املاک کو نذر آتش کر دیا گیا اور پولیس اور مظاہرین میں تصادم بھی ہوا، جس میں کئی پولیس افسران زخمی ہو چکے ہیں۔ تشدد کی شروعات اس وقت ہوئی جب انتہائی دائیں بازو کی مہاجر مخالف سیاسی جماعت کے ارکان کی جانب سے مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن کی بے حرمتی کی گئی۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دی گئی۔ مالمو کے پولیس ترجمان نے بتایا کہ احتجاج جمعے کی سحپیر تارکین وطن کے پس منظر والے افراد کے ایک محلے میں پیش آنے والے اس واقعے کے بعد شروع ہوا، جس میں قرآن کی بے حرمتی کی ویڈیو آن لائن شیئر کر دی گئی تھی۔ ڈنمارک کی مہاجرین مخالف پارٹی ہارڈ لائن کا رہنما راسموس پالوڈن اس ریلی میں شرکت کرنے والا تھا، جس میں قرآن کو جلانے کا واقعہ پیش آیا، مگر اسے حراست میں لے لیا گیا۔ پالوڈن پر 2 سال کے لیے سویڈن میں داخلے پر پابندی عائد کی گئی تھی، مگر وہ اس کے باوجود وہاں جانے کے لیے نکل پڑا تھا۔ مالمو پولیس کے ایک اور ترجمان کالے پرسن نے AFP کو بتایا کہ حکام اس بارے میں آگاہ تھے کہ راسموس پالوڈن قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے سکتا ہے۔ دریں اثنا راسموس پالوڈن کی گرفتاری کے باوجود ریلی کا انعقاد ہوا اور اسی میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد مسلمان بھڑک گئے اور کئی جگہوں پر غصہ اپنا اشتعال کی وجہ سے آگزنی اور بہت ساری چیزوں میں فسادات کی صورتحال اور شکل و صورت دیکھنے میں ملی، جس کو میڈیا اس وقت دبا رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت سویڈن میں اس وقت حالات بہت ہی کشیدہ ہو چکے ہیں۔ کل عصر کے بعد سے لے کر کے ابھی تک بھی اس وقت پولیس پوری طرح سے حالات کو کنٹرول کرنے کی جانب راغب ہو رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو رکھ دی گئی۔ آئیے آج ہم آخر میں بات کرتے ہیں یوم عاشوراء کے سلسلے میں۔ آج 10 محرم الحرام ہے اور آپ جانتے ہیں سیدھی بات بھی اپنا ایک پیغام اس حوالے سے دینا چاہ رہا ہے۔ اسی دوران نواب علی اختر کے ایک مضمون پر نگاہ پڑی تو وہی پیغام دے رہے تھے اس یوم عاشوراء کے حوالے سے جو ہمارے ذہن و دماغ میں مرتب تھے، تو سوچا کہ انہی کے حوالے سے اسی کا خلاصہ کلام آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، انہی کے شکریہ کے ساتھ۔ ناظرین، آج پوری مسلم دنیا جس طرح کے یزیدی دور سے گزر رہی ہے، وہ کربلا کا منظر پیش کر رہی ہے۔ اس دور ظلمت سے نجات حاصل کرنے کی واحد راہ فکر حسین رضی اللہ تعالی عنہ و کربلا اور ان کے جذبہ حریت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاک و اعلیٰ ترین مشن کی پیروی میں ہے۔ یوں تو آج یوم عاشوراء ہے، ارض کربلا ہے، لیکن محرم ایک ایسا مہینہ ہے جس کا ذکر شروع ہوتے ہی مظلوم کی حمایت اور ظلم سے نفرت کرنے والے ہر باشعور انسان کے دل و دماغ پر محسن انسانیت سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کربلا میں عظیم قربانی اور تا قیامت فتح و کامرانی نقش ہو جاتی ہے۔ امام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بے مثال مجاہدانہ کردار کے ذریعے دنیا جبر میں ہر خطے زمین کو کربلا اور ہر دن کو یوم عاشوراء بنا دیا۔ اب تا قیامت 2 کردار ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہیں گے۔ ایک کردار یزیدی جو جبر و ظلم کی نمائندگی کرتا ہے، اور دوسرا کردار حسینی ہے جو صبر اور ایثار کی مثال بنا رہے گا۔ ظاہر ہے اب ہر مسلمان خواہ کسی مسلک کا ہو اپنے لیے حسینی کردار کا انتخاب کرے گا، یعنی جبر کے مقابلے میں صبر، جفا کے مقابلے میں وفا، استکبار کے مقابلے میں ایثار، طاقت کے مقابلے میں استقامت اور مطلق العنانی کے مقابلے میں جرأت ایمانی کا مظاہرہ ہی دراصل اسوہ حسین اور درس کربلا ہے۔ ناظرین، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کا صرف اسلام پر ہی نہیں، پوری کائنات پر حشر تک کے لیے احسان ہے، ورنہ غریب زندہ نہ رہتا اور ملوکیت ہر عہد میں اپنا خراج وصول کرتی رہتی۔ آج تک دنیا کے باطل نظاموں کے ترجمان اس دستور کو رائج کرنے اور اس کے فلسفے کو منوانے پر تلے ہوئے ہیں کہ طاقت ہی حق ہے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روش کے خلاف چلتے ہوئے نعرہ انقلاب بلند کیا کہ طاقت حق نہیں، دراصل حق طاقت ہے، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ تلواروں کی جنگ جیتنے والے مقدر کی بازی ہار گئے اور بنجر زمین پر گھر کا گھر لٹا دینے والے انسانیت کے آبرو بن گئے۔ 10 محرم 61 ہجری کو کربلا ختم نہیں ہوئی بلکہ شروع ہوئی تھی، اور آج بھی ہر وقت کے یزید کو شکست دینے کے لیے حوصلہ ہمیں کربلا سے ہی ملتا ہے۔ کربلا جس نے حق و باطل کا معیار طے کر دیا،
اور جس نے بے زبان کو زبان دی، ظالم اور جابر کے سامنے کلمہ حق کہنے کا حوصلہ دیا۔ امام حسین نے یزید وقت کو بیعت کے سوال پر یہ جواب نہیں دیا تھا کہ میں یعنی حسین تجھ یعنی یزید کی بیعت نہیں کرتا، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ امام علیہ السلام کے الفاظ یہ تھے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اگر امام یہ کہتے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا تو پھر یہ دو ذاتوں تک محدود رہتا، لیکن انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ رہتی دنیا تک ایک مینار نور و رشد و ہدایت بن گئے، اور تاریخ، سمت، وقت، سوچ، ذہن اور جذبات کو پوری طرح قبضے میں لے کر خود کو مقام امر پر فائز کر لیا، اور 14 صدیاں بیت گئیں، مگر آپ کا نمایاں نام اور کردار نکھرتا چلا جاتا ہے، اور وقت کی رفتار بتاتی ہے کہ مستقبل میں مزید نکھرے گا۔ یزید کسی فرد کا نام نہیں ہے، یہ ایک رویے کا نام ہے، اور اسی طرح حسین کسی ایک فرد کا نہیں، ایک مشن، ایک مقصد، ایک نظریے کا نام ہے۔ امام علیہ السلام نے یہ فقرہ کہہ کر رہتی دنیا تک کے لیے راہ متعین کر دی کہ فکر حسین کبھی بھی فکر یزید کے سامنے سرد نگو نہیں ہوگی۔ آج ہم اپنے چاروں طرف جو آگ اور خون کے سمندر دیکھ رہے ہیں، اور مسلم امہ مجموعی طور پر جیسے تضحیک کا نشانہ بنی ہوئی ہے، تو اس کی ایک وجہ تو قرآنی تعلیمات اور اسلام سے دوری ہے، دوسری بڑی وجہ پیغام کربلا اور فکر حسین کو فراموش کرنا ہے۔ ناظرین، ہم روایات میں گم ہو چکے ہیں، اور فکر ہماری معاشرت سے جیسے رخصت ہو چکی ہے، اور علم سے جیسے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ آج پوری مسلم دنیا جس طرح کے یزیدی دور سے گزر رہی ہے، وہ کربلا کا منظر پیش کر رہی ہے۔ اس دور ظلمت سے نجات حاصل کرنے کی واحد راہ فکر حسین و کربلا اور ان کے جذبے حریت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا اور امام حسین علیہ السلام کے پاک و اعلیٰ ترین مشن کی پیروی میں ہے۔ یہ دشت کربلا کی آواز ہے جو کسی قوم اور مذہب سے مخصوص نہیں، بلکہ ہر ایک کی دل کی آرزو ہے، ہر انسان کے پہلو میں دھڑکتے دل کی صدا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کربلا ایک ایسا مکتب فکر ہے جس کا آغاز بھی شکست باطل ہے اور انجام بھی باطل کی ہار۔ کربلا کرۂ خاکی پر کھینچے کسی ایک نقشے کا نام نہیں، بلکہ پوری کائنات پر محیط ایک ایسی درسگاہ کا نام ہے جس کی پیمائش نہ جغرافیائی حدود کر سکتے ہیں، نہ ملکی و لسانی ضوابط و قیود کر سکتے ہیں۔ ہر مومن کا دل نینوا کے ساتھ دھڑک رہا ہے، ہر درد کے مارے انسان کا ترانہ غم جاں کربلا ہے، اور ہر درد کے مارے انسان کی آواز کربلا ہے، ہر ستائے ہوئے انسان کا درد زباں کربلا ہے۔ داستان حرم کی سادگی اور رنگینی کربلا کے تصور کے بغیر سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی۔ جی ہاں ناظرین، امام حسین نے ظلم کو اپنے لہو کے ذریعے بے نقاب کرنے اور اقدار انسانی کے تحفظ کی خاطر انسانیت کو شعور ذات دینے کے لیے جو قربانی کربلا میں دی، اس کا تسلسل آج بھی قائم ہے۔ جہاں بھی ظالم اور غاصب قوت انسانیت کو اپنے پنجے میں جکڑ کر اسے نابود کرنا چاہیں گی، کربلا کی صدائے بازگشت ضرور سنائی دے گی۔ اس لیے کہ کربلا ایک ایسی فکر کا نام ہے جو ہر خطے، جغرافیہ، قوم و قبیلہ اور رنگ و نسل سے ماورا ہو کر مظلوموں اور بے سہاروں کا سہارا بن کر ان کے پہلو میں دھڑک رہی ہے۔ آج ہم خاموش رہیں یا بولیں، لیکن کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں سے ہر مظلوم کی حمایت کی آواز آج بھی آ رہی ہے۔ صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی کربلا کے خون آشام ذرات کو ہاتھوں میں لے کر نچوڑا جائے تو شہداء کے مقدس خون کے قطرے یہی آواز دیں گے کہ ظلم جہاں بھی، جس انداز سے بھی، جس شکل میں بھی ہو، ہم ظلم کے لیے دہکتے ہوئے انگارے ہیں جن کی حرارت ہر ظلم اور ظالم و جابر کے لیے پیغام اجل ہے۔ ظلم کے خلاف اور انسانیت کی قدروں کو بچانے کے لیے جو آواز صحرائے کربلا میں بلند ہوئی تھی، وہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اسی زور و شور سے سنائی دے رہی ہے۔ اور جب تک دنیا میں غلامی کے دیوتاؤں کے چرنوں میں پھول چڑھائے جاتے رہیں گے، یہ آواز سنائی دیتی رہے گی۔ جب تک خواہشات کے طوق و سلاسل میں جکڑے قیدی حریت و آزادی کے پرچمدار بنے محکوم قوموں کا استحصال کرتے رہیں گے، جب تک غریب اور ناداروں کو ستایا جاتا رہے گا، جب تک حقداروں کو ان کے حق سے محروم کیا جاتا رہے گا، تب تک یہ آواز سنائی دیتی رہے گی۔ اور یہی پیغام ہے کربلا کا اور یوم عاشوراء کا۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ میرا پیغام آپ تک پہنچ چکا ہوگا۔ شکریہ کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز
ناز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے۔ تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار۔